نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بارش نہ ہو تو قبر میں آتے ہیں، آندیاں نہ ہو تو قبر میں آتے ہیں، وہ لجپال ہیں، وہ وفادار پیغمبر ہیں، وہ جانثار نبی ہیں، وہ اتنے مہربان مشفق نبی ہیں کہ تیری قبر اندھیری ہو پھر بھی آتے ہیں، اس کو روشن کر جاتے ہیں، ماحول جیسا ہو، سما جیسا ہو، موسم جیسا ہو، آنے والا سود خور کیوں نہ ہو، زانی شرابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بدکار عیاش کلاش کیوں نہ ہو، میرے کریم کبھی اس سے رخ نہیں موڑتے، اس کی قبر میں قدم رنجا فرماتے ہیں، اپنے چہرہ پاک سے زیارت کراتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، بریلوی کہتے ہیں نبی پاک خود آتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نبی پاک آتے نہیں لیکن اپنا چہرہ دکھا کر قبر کو روشن فرما جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی تھوڑا احسان ہے کہ نبی پاک مدینے میں بیٹھ کر تیری قبر کے اندر چہرہ دکھائیں؟ جو نبی مدینے میں بیٹھے اور اس کا چہرہ ہر جگہ پر نظر آئے، وہ نبی اگر خود چلا بھی جائے تو کوئی اللہ کے دربار میں کوئی رکاوٹ، کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ سبز گنبد میں رہ کر وہ چہرہ دکھا سکتے ہیں، جو سبز گنبد میں رہ کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں، وہ قبر میں بھی جلوہ فرما سکتے ہیں، وہ قبر میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہے ایک نبی، چہرہ ہر جگہ پہنچا ہے، تو نبی پاک ہر قبر میں آتے ہیں، وہ لجبال نبی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں، وارا فانا لاکا ذکرک ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ قرآن کریم سورۃ التکویر پڑھیے، اللہ فرماتا ہے 29واں پارہ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اے محبوب وہ دن یاد کراؤ ان کو، مرد بھاگے گا چھوڑ کر، کس کو؟ من اخیہ بھائی کو چھوڑے گا، امہ ماں کو چھوڑے گا، و ابیہ باپ کو چھوڑے گا، و صاحبتہ بیوی کو چھوڑے گا، و بنیہ بیٹوں کو بھولے گا، ساروں کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ کوئی کسی کو یاد نہ ہوگا پر مصطفیٰ کو سارے یاد ہوں گے۔ حضرت آدم امت کو بھولیں گے، حضرت ابراہیم خلیل امت کو چھوڑیں گے، حضرت موسیٰ کلیم امت کو موڑیں گے، حضرت عیسیٰ بھی منہ موڑیں گے، سارے نبی جب چھوڑ جائیں گے میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آؤ میں مصطفیٰ ہوں جو آج تمہارے کام آؤں گا۔ ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گئے، قبر میں وہی کام آئے، میدان محشر میں وہی کام آئے۔ جو نبی ہر جگہ کام آتے ہیں، اس نبی کا حق یہ ہے کہ اس کو ماں سے زیادہ چاہا جائے، باپ سے زیادہ چاہا جائے، استاد سے زیادہ پیار کیا جائے، مرشد کامل سے بڑھ کر پیار کیا جائے۔ بلکہ مومن تو وہ ہے، میں نے خطبے کے شروع میں کہہ دیا، مومن تو وہ ہے جو مسجد سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرے، قرآن سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرے، دین سے بڑھ کے پیار کرے، ایمان سے بڑھ کے پیار کرے، اسلام سے بڑھ کے پیار کرے، ہر چیز سے بڑھ کے۔ جو نبی پاک سے پیار نہیں کرتا اس کو مومن کہلانے کا؟ جب یہ باتیں سچی ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، نبی پاک کی حدیث بھی یہی کہتی ہے، پھر ہم ماں باپ کے لیے نکلتے ہیں، دنیا داری کے لیے نکلتے ہیں، اپنے نفس کے لیے نکلتے ہیں، پھر ان کے لیے کیوں نہ نکلیں جن کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمارے آقا کی عزت پر حملہ کرنے والے بدبخت سلمان رشدی، آپ سوچتے ہوں گے یہ شخص کون ہے؟ ایک ساتھی پچھلی دفعہ پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ ارے دوستوں کی پہچان رکھنے والوں، دشمنوں کو بھی پہچانا کرو، دشمنوں کو بھی پہچانو۔ یہ بغیرت وہ انسان ہے جس نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی، رنگیلا رسول جیسی کتابیں لکھی گئیں، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے نبی شہوت پرست تھے، معاذ اللہ۔ انہوں نے اس لیے شادیاں کی اور آپ کی ذاتی زندگی پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی صاحبزادیوں پر اس نے غلیظ اعتراضات کیے۔ یہ ایسا انسان ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آتی ہے، کیونکہ شیطان نے نبیوں کی صرف اتنی گستاخی کی ہے، اس نے حضرت آدم کو کہا تھا میں بہتر ہوں آدم سے، باقی اس نے
نبی کی شان میں کوئی گستاخی؟ صرف اتنا کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، باقی اس نے گستاخی نہیں کی ہے۔ لیکن اس ذلیل انسان نے سرکار کی عظمت پر، آپ کی ناموس پر، آپ کیا جانو ناموس مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو تیرے ورقے مقدس ہیں یا مصطفیٰ کریم کی ذات پاک مقدس ہے، تو یہ قرآن بھی کہے گا میرے ورق اتنے مقدس نہیں جتنے مصطفیٰ کی ذات پاک مقدس ہے، مسجد اتنی مقدس نہیں جتنے رسول اللہ مقدس ہیں، خدا کا عرش بھی اتنا مقدس نہیں جتنے میرے مصطفیٰ مقدس ہیں، جتنے وہ اللہ کو عزیز ہیں۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والا آزاد گھومتا ہے، اور ایسے ہی اسٹیٹ میں گھومتا ہے جس کے اکثر باشندے مسلمان۔ یورپ میں برطانیہ ہی وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مولوی، سب سے زیادہ پیر اور سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر موجود ہیں۔ انگریز دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک میں اتنی کثرت سے مسلمان وہاں رہتے ہوں۔ اور یہاں پر تو ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب پابندی نہیں ہے پھر ہمارا چپ چاپ بیٹھے رہنا، صرف نام نبی کے لیے چند قدم بھی گھر سے نہ نکلنا، کیا یہ ہماری بے حسی کی دلیل نہیں؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہم بے ضمیر ہیں، ہمارے اندر غیرت نام کی شے مفقود ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کی بہن بیٹی کی عزت پہ حملہ ہو، وہ کوئی احتجاج نہ کرے، اس کی عزت کے دفاع کے لیے کوئی ترکیب نہ بنائے، کوئی سکیم نہ بنائے؟ وہ کون ہے جسے بہن عزیز نہیں، جسے بیٹی عزیز نہیں، جسے ماں باپ عزیز نہیں؟ تو پھر میرے آقا کی عزت تو سب سے بڑھ کر ہے۔ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے؟ عرب کے لوگ بڑے جاہل تھے اور بڑے سنگ دل تھے، لیکن نام مصطفیٰ پر جان دینا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ وہ بڑے ضدی بھی تھے، انا پرست بھی تھے، اور اپنے قول کے پکے بھی تھے، اپنے رسم و رواج کے بڑے پابند بھی تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کے نام کی بات آ جاتی تو اپنی رسمیں، اپنے عہد پیمان چھوڑ کر نبی پاک کو خوش کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک شخص جو حبشے سے آئے، غریب تھے، مسلمانوں، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، آنکھیں عجیب و غریب، جسم کی ساخت عجیب و غریب، پسینہ کیا ٹپکتا ہے گویا تارکول کے قطرے ہیں، جو دیکھتا ہے نفرت کرتا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی رشتہ دے گا، میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، مسلمان ہوں، مجھے بھی کوئی لڑکی دے گا؟ آپ نے فرمایا تو نے جس دربار میں درخواست دائر کی ہے وہ دربار دین اور دنیا کا سب سے بڑا دربار ہے۔ ہم تجھے عرب کے رئیس ترین گھر میں عرب کی اس لڑکی سے بیاہ دیں گے جس کے رشتوں کے لیے بڑے بڑے رئیس زادے ترس رہے ہیں۔ پھر آپ نے اسی کو بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں رئیس کو کہو مجھے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کوئی بڑے بڑے آدمی نہیں بھیجے گئے، نہ ابو بکر گئے، نہ عمر گئے، نہ عثمان چلے، نہ علی مرتضیٰ چلے، نہ حسنین کریمین کو بھیجا، نہ خاتون جنت کو بھیجا، کالے حبشی کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ افریقیوں سے کہہ دو مجھے رشتہ دے اپنی بیٹی کا۔ جب گئے تو ایک دفعہ دماغ کی دنیا دہل گئی اور خون جوش مارنے لگا، عربی غیرت جوش مارنے لگی، اور اس کالے افریقی کی جرأت پر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ہمارا دروازہ کیوں کر کھٹکھٹایا۔ کچھ سنبھل کر پوچھا کس نے بھیجا؟ تو کہا اس نے بھیجا جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ جب یہ کہا باپ تو چپ رہا لیکن لڑکی چپ نہ رہی، کہنے لگی ابا جان جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ اے آج کے مسلمان، کیا تو اتنی محبت میرے مصطفیٰ سے کر سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے جان سے پوچھئے۔ بیٹی جان ہوتی ہے، لیکن عرب سردار نے اپنی لڑکی اس افریقی کے ساتھ بیاہ دی صرف رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عربوں نے میدان جنگ میں اپنے سر کٹوائے نبی پاک کے خاطر،
اور سر کٹوا کر نہ ٹھنڈی سانس نکالی، نہ ہائے کی، نہ اوہ کی، نہ آہ کی، نہ گلا کیا، نہ شکوا کیا، کٹا ہوا سر. اگر آخری لفظ منہ سے کوئی نکلے تو یہی نکلے، جو کوئی ان کے پاس جائے، جو کوئی ان کے پاس جائے تو کہہ دے، وہ جس کی زندگی چند لمحوں کی محتاج ہے، جس کی زندگی چند لمحے باقی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی جان مصطفیٰ کے نام لگ گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، جن کو پھانسی کے تختوں پر لٹکایا گیا اور چند رمقیں زندگی کی باقی تھیں، انٹرویو لیے گئے تو جواب کیا ملا؟ زید بن دسنہ کہہ رہے تھے میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں جن کو نام مصطفیٰ پر موت ملی ہے. اے ہوا میں تو مدینے نہ جا سکا، میرے مصطفیٰ کو میرا سلام کہنا. کتنے خوش نصیب لوگ تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک تو ان کو عزیز تھی ہی. وہ تو وہ لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب تک کو برا بھلا کہنا برداشت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب پر بات ہو جاتی، اسی پر جنگ کر لیتے اور کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے ہم اس کے پیشاب کی گستاخی برداشت. میں کیسا مسلمان ہوں، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم میں مولوی بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مرید بھی ہیں، سب ہیں، لیکن عاشقان رسول کہاں ہیں؟ غازی علم الدین شہید کے وارث کہاں ہیں؟ ایوبی کے بیٹے کہاں ہیں؟ محمود غزنوی کے فرزند کہاں ہیں؟ محمد ابن قاسم کے جانشین کہاں ہیں؟ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے ہمیں اپنے آقا سے. لوگ احتجاج کرتے ہیں ملکوں کے لیے، لوگ احتجاج کرتے ہیں اپنے شہروں کے لیے. اے نالیوں کے لیے احتجاج کرنے والوں، اے پانی کے لیے احتجاج کرنے والوں، اے بجلیوں کے لیے احتجاج کرنے والوں، اس ذات کے لیے احتجاج کرو جس کی عزت کا پیغام اللہ دیتا ہے، جس کی عزتوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. جن پر اعتراض آئے تو جواب اللہ دیتا ہے. اس نبی کی عزت کا دفاع کرو، ان کی عزت کرو گے تو عزت سے رہو گے. کیسا وقت آیا ہے کہ عرب جو اسلام کا پیغام لے کر دنیا میں نکلے تھے، آج ہر عرب سربراہ کے گھر میں انگریز عورت ہے. انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی، مسلمانوں نے ٹائی لگائی گلے میں. حالانکہ ٹائی کے بارے میں یہ ہے کہ انگریزوں کا، یہودی اور عیسائی دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پھانسی لگے، ان کے گلے میں رسی باندھی گئی. چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی کو چونکہ تکلیف پہنچی رسی باندھ کر، ہم اپنے نبی کی یاد کے اندر قیامت تک گلے میں یہ رسی باندھے رکھیں گے. ان بے غیرتوں نے ٹائی لگائی اور مسلمانوں نے سمجھا یہ کوئی عزت کی چیز ہے. معاذ ان کو دیکھ کر ٹائی لگا لی. پھر کلمہ بھی ان کا پڑھ لو، نماز بھی ان کی لے آؤ، دین بھی ان کا لے آؤ، نام کے مسلمان بنتے ہو، کام مسلمانے والے کرو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مگر یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اتنا ہی پیار ہے اگر ٹائی سے، اتنا ہی پیار ہے اگر پینٹ شرٹ سے، اتنی ہی محبت ہے اگر انگریز کی تہذیب سے، تو پھر ان کا کلمہ ان کے نبی کا پڑھ دو. کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہو، خوش ان کو کرتے ہو، پھر تمہاری بھول ہے تم نبی کی عزت کا دفاع کر سکو گے، تم نبی کے ناموس کا دفاع کر سکو گے. یہ باتیں سب ناممکن ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے، کرکٹ پر ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھتا ہے، ایک ہندو لڑکے کے بال کٹنگ اسے پسند آتی ہے تو فوراً باپ سے 15 روپے لے کر 20-25 لے کر حمام پہ جا گھستا ہے اور نئی کو کہتا ہے میرے بال اس طرح بنا جس طرح اس کھلاڑی کے ہیں. ہائے تو محمدی ہو کر تو ہندو کی نقل اتارتا ہے،
تو ان کی زلفیں رکھ جن کی زلفوں کے عظمت کی خدا قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. کبھی ہندو کی کٹن تجھے پسند، کبھی یہودی کا لباس تجھے پسند، کبھی یہ کی تہذیب تجھے پسند. پھر یاد رکھ لے خدا کی رحمت، مصطفیٰ کی رحمت نے منہ موڑ لیا تو نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. اے لا الہ پڑھنے والو، اپنی اصل کی طرف لوٹو، اپنے مقام کو پہچانو. دنیا چند روزہ ہے. کئی لگانے والا سمجھتا ہوگا میں معزز ہوں، محترم ہوں. ارے تجھے کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ یہ گناہگار ہے، فاسق، فاجر، بدترین شہر کا رسوائے زمانہ انسان ہے. یہ کرتا پہنتا ہے، شلوار پہنتا ہے، سر پہ ایک رومال رکھتا ہے. اس کو بڑے سے بڑے لوگ بھی سلام کرتے ہیں، اس کو چھوٹے سے چھوٹے بھی سلام کرتے ہیں. مجھے سلام کس وجہ سے؟ ٹائی کی وجہ سے نہیں، نام مصطفیٰ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. نام مصطفیٰ کی وجہ سے سلام کیا جاتا ہے. وہ قد چھوٹا ہے، جسم اتنا بڑا نہیں ہے، نام بھی اتنا بڑا نہیں ہے، کوئی بولنے کا انداز بھی نہیں ہے، کوئی علم والی بات بھی نہیں ہے، کوئی انداز خطابت بھی نہیں. لیکن ایک نام مصطفیٰ جو چبتے ہیں، اس نام کی برکت ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی عزت کرتے ہیں، غیر بھی عزت کرتے ہیں. عزت یہ نہیں کہ تم انگریزوں کی تہذیب اپناؤ، عزت اس میں ہے تم محمدی بن جاؤ، محمد الرسول اللہ کے دیوانے بن جاؤ. میں یہ نہیں کہتا پینٹ شرٹ پہننا ہی حرام ہے، میرا یہ موقف ہرگز ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک لباس ہے، چست لباس ہے، تنگ لباس ہے. تنگ اور چست لباس میں بندہ کام جلدی کر لیتا ہے. اگر کوئی اس نیت سے یہ لباس پہنتا ہے میں کام جلدی کروں گا، مزدور ہے، دفتر کا کام ہے، اس کو کھلا کپڑا چلنے پھرنے میں دشواری پیدا کرتا ہے، وہ اس نیت سے پہن لیتا ہے کہ مجھے کام میں آسانی ہو. میں ایسے لباس پہننے والے کو کچھ نہیں کہتا ہوں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا اختلاف اس شخص سے ہے جو اس لباس کو اس لیے پہنتا ہے کہ تاکہ میری عزت ہو، میری، اور میں ترقی یافتہ سمجھا جاؤں، میں مہذب سمجھا جاؤں. ارے یہ لباس بے تہذیب قوم کا ہے، یہ لباس فرنگیوں کا لباس ہے. اگر تو اس لباس میں عزت سمجھتا ہے پھر میرا تجھ سے اختلاف ہے. عزت اس لباس میں نہیں ہے، عزت محمد الرسول اللہ کے لباس میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، عزت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. یہ لباس کوئی عزت کا معیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات طویل ہو گئی اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور میں کسی آدمی کے وقت میں مداخلت کو کبھی پسند نہیں کرتا ہوں. میں بات وہیں لے آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. میرے یہ جذبات، میرا یہ جوش میرے نزدیک تو رائے گا نہیں جائے گا. میں اس لیے جوش میں ہوں کہ مجھے مسلمانوں کی بے حسی پر تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس پر ان کا چپ بیٹھنا میرے لیے دکھ کی بات ہے. کوئی عالم ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سیاست دان ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی معلم ہے، مدرس ہے، استاد ہے، مفتی ہے، طالب علم ہے. میرا سب سے یہ شکوہ اس وقت تک ہے جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک ایسا جلوس نہیں نکالتے کہ جو چھوٹے شہروں میں سب سے بڑا جلوس شمار ہو. کل برے والا میں جلوس نکلا، 25 لاکھ روپے انہوں نے رشدی کے قتل پہ لگائے. اور جو ہماری ریلی ہوگی انشاءاللہ، جیسے وہ عاشقان رسول کا سب سے بڑا ریلا ہوگا، ویسے ہی انشاءاللہ کوئی مصطفیٰ کا غلام 25 لاکھ سے بڑھ کر انعام کا اعلان بھی کر دے گا. 25 لاکھ سے بڑھ کر اعلان ہوگا آئندہ جمعہ جو ہوگا. ایک تو جماعت 2:15 بجے بیان ختم کروں گا، یہ آپ ذہن میں رکھنا. بیان شروع کروں گا 1 بجے اور ختم کروں گا 2:15 بجے بیان آئندہ جمعے کا. کیوں کہ جو دیہاتوں سے جمعے پڑھ کر
آئمہ آئیں گے، وہ ہمارے جلوس کے اندر شامل ہوں گے. ہم آئندہ جمعے رشدی ملعون کے خلاف احتجاجی ریلی نکالیں گے اور شہر کے کسی بڑے گراسی پلاٹ میں جا کر ہم ناموس رسالت کانفرنس کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بیان ہوگا، نبی پاک کی عظمت کا بیان ہوگا اور امن احتجاجی ریلی ہم نکالیں گے. آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قدم اٹھیں گے، میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پہ بخشش کی ضمانت ہوگی. وہ لوگ اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں جو اپنے نبی کی عزت کے لیے نکلتے ہیں. اور تاریخ شاہد ہے مسلمان جب بھی نکلے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے لوٹے ہیں. یہ قوم کبھی خالی. آج اگر ہم خالی جلوس نکال کے لوٹ آتے ہیں، ہماری بے حسی، دین سے دوری، ہماری بدکاری، ہماری عیش و عشرت، ہمارا انگریزوں سے دلی پیار، ان کی تہذیب سے پیار، اس وجہ سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. انشاءاللہ عز و جل آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ بغدادی مسجد میں اور ایم بلاک کی گلیوں میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. تو آپ حضرات سے میری مؤدبانہ درد مندانہ اپیل ہے. ایم بلاک کے لوگ ہیں، این بلاک کے ہیں، کہیں کے ہیں، یہ بلاک ملاک محلے یہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دیوبندی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی بریلوی نہیں، کوئی شیعہ شیعہ نہیں، کوئی وہابی غیر مقلد نہیں. ان کے نام پر سب نکلو تاکہ یہودی کو، عیسائی کو یہ پتا چلے ہر بات میں اختلاف کر سکتے ہیں، اپنے رسول کی عزت میں یہ لوگ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں. تو سبھی حضرات سے میری شرکت کی اپیل ہے. اور جو میرے درد مند نوجوان بھائی ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے، آپ فردن انفرادی کوشش کیجئے گا اس ریلی کو کامیاب کرنے کے لیے. نہ تو اس ریلی کی وجہ سے مولوی نظام الدین کی بغدادی مسجد کی امامت کی مدت میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی انشاءاللہ مجھے کوئی مدت میں کمی کا اندیشہ ہے. نہ مجھے کوئی ایم پی اے ایم این اے ریلی پر انعام دے گا، اور نہ ہی آپ لوگ مجھے کوئی انعام دیں گے، اور نہ ہی میں آپ کو دوں گا. پر اتنا ضرور ہے، سبز گنبد سے نبی پاک کی خوشی کی سند مل جائے گی. سرکار فرمائیں گے یہ میرے ہیں اور میرے وفادار ہیں، میرے نام پہ مرنے والے ہیں، ان کو میری عزت عزیز ہے. نہ ان کو موسم کی پرواہ، نہ ان کو حالات کی پرواہ، یہ جیسے بھی ہیں میرے نام پر آئے ہیں. تو یہ ہمارا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. نہ ہم شہر میں توڑ پھوڑ کے قائل ہیں، اور نہ ہی اپنے ملک کی دکانوں کو جلانے کے حق میں ہیں، اور نہ ہی محض سڑکوں پر ٹائر جلانے کو اپنا مشن سمجھیں گے. انشاءاللہ نہ ٹائر جلائیں گے